السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تب تک مدرسہ گھما کے دکھائیں۔ میں احمد نسیم حلیمی، خادم مدرسہ عربیہ ریاض العلوم، چونکیہ گرینی جونپور، ابن مولانا عبد الرحیم صاحب مدظلہ العلی، ابن مولانا عبد الحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ۔ اور یہ ہے آپ کا مدرسہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا اپنا محبوب ادارہ، تعلیم و تربیت میں ممتاز مدرسہ عربیہ ریاض العلوم، چونکیہ گرینی جونپور۔ یہ پہلا احاطہ ہے اور یہ دوسرے احاطے میں ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ سامنے سے اس لیے نہیں دکھایا، مدرسے کے بالکل سامنے سے، کہ روڈ کی توسیع کا کام چل رہا ہے، اس کو چوڑا کیا جا رہا ہے، تو بہت زیادہ اتھل پتھل ہے اس جگہ۔ یہ آپ کا مدرسے کا دوسرا احاطہ ہے۔ آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد اس وقت کیا ہے، چلیے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اور یہ ہے مدرسے کا تیسرا احاطہ، جو ابھی خالی میدان پڑا ہوا ہے، چاروں طرف سے گھما کے دکھا دیں۔ اور اسی میں پانی کی ٹنکی بھی ہے، مدرسے کی ٹنکی ذرا دکھا دیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اور یہی ہے وہ جگہ جہاں شعبہ پرائمری تعمیر ہو رہا ہے، اور 70 درسگاہوں پر مشتمل شعبہ پرائمری کا تعمیری کام جاری ہے۔ آپ حضرات میں سے کچھ لوگ یہ سوچیں گے کہ بہت پہلے سنا تھا کہ شعبہ پرائمری کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے، لیکن کام ابھی تک یہیں پہنچا ہے۔ تو اس کی 3 وجہ ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب کام شروع ہوا اس کے فوراً بعد بارش کا موسم آ گیا، اور الحمدللہ اس سال بارش اچھی ہوئی، جس کی وجہ سے بنیاد کا کام تھا، شروعاتی کام تھا، بنیادوں میں پانی آ گیا، تو پورے بارش کے سیزن میں کام رکا رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تعمیر ہو رہی ہے اس میں 100 سے زائد پلر ہیں، اور 4 منزلہ عمارت تعمیر ہونی ہے، لیکن بنیاد تقریباً 6 منزلہ عمارت کی ڈالی گئی ہے۔ 100 سے زائد پلر اور 6 منزلہ عمارت کی بنیاد، تو کافی ہیوی پلر ڈالے گئے ہیں، تو جس میں کافی وقت خرچ ہوا ہے اور کافی وقت لگا ہے۔ تو وہ کام الحمدللہ تقریباً مکمل ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو کچھ کام ہوا ہے، تو بلڈنگ کو اونچائی پر لانے کے لیے مٹی بہت زیادہ ڈال دی گئی ہے، تو اس مٹی کی وجہ سے کام ڈھک گیا ہے۔ اب یہ ہم بتائیں گے کہ کیوں اتنے بڑے پیمانے پر شعبہ پرائمری 70 درسگاہوں پر مشتمل ہے، اس کا ارادہ اور منصوبہ کیوں بنایا گیا۔ اس کی سب سے بڑی اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے کی صورتحال یہ ہے کہ اکثر بچے وہ پیدا ہوتے ہی ایسے اسکولوں اور کالجوں کا رخ کرتے ہیں جہاں دینی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بچوں کی عمر 14 سال اور 16 سال ہو گئی ہے، کبھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ اور حج کیا ہے، تو ان کو بنیادی دینی باتیں نہیں معلوم ہیں۔ وہ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا پوچھا جا رہا ہے۔ اور بسا اوقات تو بعض بچوں کو کلمہ طیبہ تک نہیں معلوم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کچھ اسکولوں اور کالجوں کی فضا اور اس کا ماحول، اس کا ایٹماسفیئر اتنا زہر آلود ہے، اتنا خراب ہے، یہ سمجھ لیجئے بچوں کے دل و دماغ سے دین و ایمان کی